بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار انعامات سے مالا مال کیا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس کو اظہار معافی ضمیر کے لیے قوت گویائی اور زبان عطا کی ہے، جس کے ذریعہ انسان اپنے دل کی اور اپنے مقصد کی بات کا دوسروں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اپنی تکلیف و پریشانی دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان بند ہو جائے تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نامور خطیب تھے اور خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، آخر عمر میں جب بیمار ہوئے تو زبان کی گویائی ختم ہو گئی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ قریب موجود لوگوں نے ہر طرح کی راحت پہنچانے اور اشیاء ضرورت پیش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر حضرت کے چہرے پر پریشانی بدستور باقی تھی۔ کسی اللہ کے بندے کے ذہن میں آیا کہ بستر چیک کرو، چنانچہ دیکھا گیا تو بستر پر چیونٹیاں تھیں جو مسلسل کاٹ رہی تھیں اور پریشان کر رہی تھیں۔ بستر بدلا گیا تو چہرے کی پریشانی زائل ہو گئی۔ زبان بند ہو جانے کے بعد کس قدر انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ معمولی سی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ جب زبان اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ کرنا ضروری ہے، اور اس کو غلط استعمال سے بچانا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ حقیقت میں اس کو غلط استعمال سے بچانا اور صحیح استعمال کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے متعلق بیسیوں ارشادات ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اگرچہ زبان کے بیجا استعمال کرنے میں مرد حضرات بھی پیچھے نہیں، تاہم خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں بکثرت دیکھا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کثرت کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ دو باتیں ہیں، ایک خاوند کی ناشکری کرنا، دوسرا لعن طعن کرنا۔ یہ دونوں گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور عورتوں کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ ہیں۔ اس روایت میں بطور خاص عورتوں کے زبان کو غلط استعمال کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عورت تھوڑے سے غصے میں آتی ہے تو پھر اس کی زبان اس کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر غصہ شوہر پر ہو تو اس کی ناشکری شروع کر دیتی ہیں، اور اگر غصہ بچوں پر ہو تو ان کو کوسنا، لعنت کرنا، بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے اور اولاد کے لیے منہ سے نکلی ہوئی بددعا قبول ہو کر اولاد کو ہلاک کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ادھر ماں کے منہ سے بددعا نکلی، ادھر بیٹا اس کا شکار ہو گیا، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر خود ہی روتی پھرتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ غصہ ہو یا خوشی، ناراضگی ہو یا رضامندی، تکلیف ہو یا راحت، ہر حال میں زبان سے بات کرتے وقت غور کر لیا جائے کہ میرے منہ سے نکلنے والی بات کس حد تک صحیح ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ایسی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ندا اسلامک واقعات اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔